صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم ناظرین، حاضر ہیں آپ کی خدمت میں یکم محرم الحرام حضرت عمر خلیفہ ثانی اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آپ کی شان مصطفیٰ کی زبان سے اور آپ کے حوالے سے چند اور باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، آپ جانتے ہیں عرب کی گرمی کیسی ہے۔ ایک نوجوان سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ راستے میں ایک گدھے پر سوار غلام ملتا ہے۔ وہ نوجوان اس غلام کو کہتا ہے کہ تم مدینے جا رہے ہو، ایسا کرو مجھے بھی سوار کر کے مدینے لے چلو۔ جب وہ گدھا سوار غلام گدھے سے نیچے آتا ہے، اس نوجوان کو دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ اصرار کرنے لگتا ہے کہ حضور آپ گدھے پر سوار ہو جاؤ، آپ گدھے پر سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلتا ہوں۔ لیکن وہ نوجوان کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، آپ گدھے پر سوار ہو، آپ کے پیچھے بیٹھ کر میں پھر سواری کروں گا۔ بالآخر وہ غلام مان جاتا ہے، تو وہ نوجوان اس غلام کے پیچھے گدھے پر بیٹھ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جاتا ہے، اور اس حال میں وہ مدینہ المنورہ تشریف لے کر جاتے ہیں کہ تمام لوگ حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو پیچھے سوار ہونے والا نوجوان تھا یہ کوئی عام آدمی نہ تھا، یہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی تھی، کیسر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا، کہ جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح کیے گئے، جس کے دور حکومت میں 4000 سے زائد مسجدوں کو تعمیر کیا گیا۔ یہ محترم ہستی امام العادلین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین، مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان عطا کی تھی۔ آپ کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر صاحب کا تعارف پیش کروں گا۔ آپ کی کنیت ابو حفص، آپ کا لقب فاروق اعظم، آپ دراز قد، بھاری جسم والے، سفید رنگت والے، جبکہ داڑھی آپ کی گھنی اور گھنگریالی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی جو عام الفیل کا واقعہ تھا اس واقعے کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کی عمر، آپ تقریباً 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں اپنی ذاتی خاندانی وجاہت کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز تھے۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کے لیے کئی جنگوں میں سفارت کے فرائض بھی انجام دیے، اور ایک روایت کے مطابق 39 مردوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رب سے دعا مانگ کر مانگا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شانیں بھی ایسی عطا فرمائی اور ایسی خصوصیات عطا فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو شانیں، جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، وہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ضرور ہوتا ہے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا محدث وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے، اور طبرانی کی حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر میرے ساتھ ہے، اور میرے بعد عمر جہاں بھی ہوگا حق عمر کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین پر موجود ہر شیطان عمر سے دور بھاگتا ہے۔ یہ شانیں حضرت عمر کی۔ آپ کے پہلو پر نظر کی جائے تو آپ کے بہت سارے پہلوؤں کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، یہاں پر بالخصوص ایک خاص پہلو پر میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جس کو آڑ بنا کر ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت عمر
ایسی شان والے ہیں کہ آپ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو نازل فرمایا، جس کو ہم موافقات عمر کہتے ہیں۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی دیکھیں آپ کہتے ہیں قرآن حضرت عمر کے مطابق اترا، حضرت عمر جو کہتے وہ قرآن بن جاتا، یہ تو پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ختم نبوت کا انکار ہو گیا۔ کیسے کہ قرآن پاک تو مصطفیٰ پر مکمل اتر چکا، قرآن پاک تو مصطفیٰ پر وحی بن کر نازل ہوا۔ اب اگر یہ مانیں کہ قرآن پاک حضرت عمر کی رائے کے مطابق اترتا تھا تو یہ ماننا بھی لازم آئے گا کہ حضرت عمر پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، جبکہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ قرآن پاک جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق اترتا تھا وہ حضرت عمر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کو بلند کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا موافقات عمر کو لے کر کہ اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، اس کی حقیقت یہ نہیں، اس سے ختم نبوت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ اس سے تو ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ وہ کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن اتارا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی عزت کرتا ہے۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزر جائیں، جس راستے پر عمر آ جائیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحابیت کا رتبہ عطا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا اخلاق پاکیزہ، آپ کا کردار پاکیزہ، آپ کی شان اعلیٰ، آپ صحابی کا رتبہ پانے والے، آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیت نازل ہونے والی۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک مکمل نازل ہو چکا، اس لیے نئی آیت بھی نازل نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات اترتی تھی، حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہوتی رہی۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی شان کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت میرے رضا لکھتے ہیں کہ اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے چاہیے کہ پہلے آئینے میں اپنا منہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر کی میں نے جو شانیں بیان کی، ان شانوں کے باوجود آپ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرنا، آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا غلام بننا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر صحابی ہیں۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا عمر نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر صحابی ہیں۔ حضرت عمر کی شان، حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترتا رہا۔ حضرت عمر کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا۔ حضرت عمر کو فرمایا یہ جنتی صحابی ہیں، اب کوئی قیامت تک صحابی نہیں بن سکتا، اب قیامت تک قرآن نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نازل ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا عمر نہیں آ سکتا، تو کوئی دوسرا نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو موافقات عمر کو ماننا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں، بلکہ یہ ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کون عمر؟ وہ عمر کہ جس نے عناصر اربع پر حکومت کی۔ آپ کی ہوا پر حکومت ہے، آپ کی پانی پر حکومت ہے، آپ کی آگ پر حکومت ہے، آپ کی مٹی پر حکومت ہے۔ مٹی پر حکومت کیسے؟ زمین کانپتی ہے، زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر درہ مار کر زمین کو فرماتے ہیں ٹھہر جا، زمین وہیں رک جاتی ہے۔ ہوا پر حکومت کیسی ہے؟ حضرت عمر مدینہ طیبہ میں بیٹھے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہزاروں میل دور حضرت ساریہ جہاد پر جا رہے ہیں، جہاد لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اسلام نے پیچھے سے حملہ کر دیا یا مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہی بیٹھ کر کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ ہوا پر حکومت کی ہے کہ ہوا آپ کی آواز لے کر حضرت ساریہ تک پہنچا دیتی ہے۔ پانی پر آپ کی حکومت ہے، آگ پر آپ کی حکومت ہے۔ آگ پر حکومت کیسے؟ کہ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے ایک علاقے میں آگ لگ گئی، لوگوں نے آ کر حضرت عمر خلیفۃ المومنین کی خدمت میں عرض کی حضور آگ لگ گئی ہے، فرمایا یہ عمر کا رومال لے جاؤ اور جا کر آگ کو کہنا یہ عمر کا رومال ہے۔ وہ رومال لے کر جاتے ہیں، اس رومال کی برکت سے آگ تھم جاتی ہے۔
پانی پر کیسی حکومت ہے؟ دریا چلنا رک جاتا ہے، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ دریا پانی نہیں دیتا، آپ دریا کے نام خط لکھتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس خط کو جب دریا کے اندر ڈالا گیا وہ دریا ایسا جاری ہوا کہ آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا۔ کون عمر؟ وہ عمر جو اٹھے تو زیست کا بیان بنے، ممبر پر بولیں تو حق کا بیان بنے، ہجرت کرے تو جرت کا اعلان بنے، مشورہ دے تو رب کا کلام بنے۔ سب سے پہلے جس نے کعبہ کا دروازہ کھولا وہ اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اعلانیہ ہجرت کرتا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے تھے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کی محبت کو آقا نے اپنی محبت قرار دیا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کو مراد رسول کہا جاتا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کو رب سے مصطفیٰ نے مانگا ہے ان کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو عزت ملتی ہے، اسلام کو غلبہ ملتا ہے، انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جن کو حضور اپنا وزیر بناتے ہیں انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جنہیں حضور اپنا مشیر بناتے ہیں انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کی رائے کے مطابق رب کا قرآن اترتا ہے انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کے بارے میں آقا یہ فرمائے کہ جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کے بارے میں آقا یہ فرمائے کہ جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میں عمر کے ساتھ ہوں، عمر میرے ساتھ ہے اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا انہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی شیطان نہیں جو عمر سے ڈر کر نہ بھاگتا ہو اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جس نے تقریباً 4000 مسجدوں کی اپنی دور حکومت میں تعمیر کی اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس نے ہر مسجد میں پہلی بار امام اور خطیب کو مقرر کیا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے ہیں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جو اپنے بیٹے سے بڑھ کر حسین ابن علی کو وظیفہ عطا کرتے ہیں، مال غنیمت میں ڈبل حصہ عطا کرتے ہیں اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جس کی آدھی دنیا پر حکمرانی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کرتا تھا، اس کے باوجود پیوند لگا لباس پہنتا تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ کی حکومت تھی اور عالم کیا تھا؟ آپ کے کپڑوں پر علماء لکھتے ہیں 70 پیوند کے ٹانکے لگے ہوتے۔ اس قدر آپ نے عاجزی اختیار فرمائی تو وہ جو آدھی دنیا کا حکمران تھا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ خلیفہ ہونے کے باوجود پیوند لگا لباس پہنتے تھے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ ارے جو اپنے کندھوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جو اینٹ کا سرانہ بنا کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتے تھے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اور جو بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں خود پیدل ہیں، سواری پر غلام ہوتا ہے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ یکم محرم الحرام آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں میری عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صالح ثواب کے لیے درود شریف پڑھ کر آپ کی خدمت میں ثواب پیش کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں حضور کی آل کی اور حضور کے تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔